اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. گرامی قدر حضرات، نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، نماز کے مکروہات، مفسدات نماز یعنی جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور اسی طرح سے مکروہات نماز، مکروہ تحریمی جو ہے جس کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے، واجب الاعادہ ہوتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جن کو نہ کرنے سے نماز میں فرق پڑتا ہے، نماز کی صحت پہ، نماز کی ادا پہ فرق پڑتا ہے کہ اس میں سجدہ سہو بعض صورتوں میں لازم ہوتا ہے. اگر فرائض چھوٹ جائیں تو نماز کو بالکل سرے سے دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا ہوتا ہے. تو نماز کی سنتیں ہیں. اب چونکہ ایک اصول ہے اور یقیناً اس کو ہر مومن نے اس کو یاد کیا ہوا ہے اور ہر کسی کے علم میں ہے، لیکن میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے اس کو ایک مرتبہ عرض کر دیتا ہوں کہ نماز میں سجدہ سہو کب لازم ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے. تو نماز میں سجدہ سہو، یہ بات ذہن نشین فرمانی چاہیے کہ نماز میں سجدہ سہو اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے. جو فرائض ہیں وہ چونکہ ان کو سیکھنا ہے انشاءاللہ، تو فرائض کون سے ہیں، واجبات نماز کون سے ہیں کتنے، تو ان تمام چیزوں کو سیکھنا ہے. اور اسی طرح سے جب علم میں ہوگا تو یقیناً ہماری نماز درست ہوگی کہ اب نماز میں کیا کرنا ہے. اگر نماز میں سجدہ سہو چونکہ لازم ہو تو وہ فرض کے تاخیر میں یعنی فرض میں تاخیر ہو جائے، یا نماز میں جو نماز کے واجبات ہیں، واجبات نماز، ان واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم آتا ہے. اب اگر مثال کے طور پہ نمازی سے نماز میں جب وہ داخل ہو گئے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، اب انہوں نے نماز شروع کی تو نماز انہوں نے ڈائریکٹ شروع کر لی الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ سے، جو کہ واجب ہے، اور قرات ہے چونکہ قرات فرض بھی ہے تو الگ سے انفرادی طور پہ سورہ فاتحہ شریف یہ واجب ہے. تو انہوں نے ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا نہیں پڑھی. تو اسی طرح سے یا تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا تعوذ، یہ تعوذ نہیں ہے بلکہ تا عین واو ذال، تعوذ، یہ تعوذ ہے، اور یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد قرات شروع کی جاتی ہے. تو ثنا، تسمیہ، تعوذ یا تکبیر انتقال کہنا بھول گئے. تکبیر انتقال سے مراد یعنی وہ تکبیرات کے جس سے یعنی نماز کے ارکان میں کسی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، اس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے. اگر کوئی کہنا بھول گیا، اور اسی طرح سے جب رکوع سے واپس لوٹتے ہیں قوما کے لیے، یعنی رکوع سے جو اٹھنے کی حالت ہے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قوما کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے جو دو سجدوں کے درمیان کی حالت ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے. تو اب جو قوما کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، رکوع سے لوٹتے ہیں، تو اس صورت میں سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، تمام طریقوں سے جائز ہے، درست ہے. جیسے بھی کوئی پڑھے تو کوئی کسی قسم کا کوئی معنی میں بھی فرق نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہتا ہوا جب وہ نمازی لوٹتا ہے رکوع سے قومے کی طرف، اس میں وہ ان کی سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ وہ اللہ اکبر کہہ دے، یا یہ بھول جائے. یا اسی طرح سے جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع میں چونکہ سبحان ربی العظیم پڑھی جاتی ہے، یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو اب انہوں نے سبحان ربی العظیم ان تسبیحات کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ یعنی سجدے کی تسبیح پڑھ دی، یا سجدے میں رکوع کی تسبیح پڑھ دی، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ دی. تو اس صورت میں کیا سجدہ سہو لازم آئے گا، سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ تو یہ جان لیجئے کہ جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ واجبات نماز میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرائض نماز میں سے کوئی فرض کسی فرض میں تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے، دیر ہو جائے، جیسا کہ مثال کے طور پہ قاعدہ اولا ہے یعنی 4 رکعتوں والی کوئی نماز کوئی صاحب پڑھ رہے ہیں نمازی، تو عبدہ و رسول تک
یعنی ان کے لیے پڑھنا یہ واجب ہے، اور اس کے فوراً بعد کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ قیام ہے اور قیام فرض ہے۔ اب اگر انہوں نے قیام فرض ہے تو فرض میں جب تاخیر کی، مثال کے طور پہ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، اتنے الفاظ انہوں نے کہے، تو ان پر چونکہ فرض میں تاخیر ہو گئی، عبدہ و رسولہ کے پڑھنے کے فوراً بعد ان کو قیام کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ اب چونکہ وہ کھڑے نہیں ہوئے تو انہوں نے یہ کلمات ادا کیے، تو لہٰذا اس صورت میں ان پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اب وہ قاعدہ اخیرہ میں عبدہ و رسولہ تک، آخری تشہد میں قاعدے میں جب وہ پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک، تو وہ ایک جانب سلام پھیر کے یعنی 2 سجدے کریں گے، جس سے ان کی نماز کا اس غلطی کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں عبدہ و رسولہ کے بعد اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، یہ درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک نماز میں غلطی نہیں آئی، بلکہ فرض میں تاخیر ہونے کی وجہ سے یہ غلطی آئی ہے۔ یعنی عبدہ و رسولہ کے بعد شرعاً تو حکم یہ تھا کہ فوراً کھڑا ہوا جائے، لیکن چونکہ وہ ان میں تاخیر ہو گئی تو قاعدہ یہ تھا کہ فرض میں اگر تاخیر ہو جائے تو اس سجدہ سہو لازم آتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ جو صورت میں نے عرض کی، یعنی ثنا نہیں پڑھی گئی، تسمیہ، اسی طرح سے تعوذ، اور اسی طرح سے سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح سے جو تکبیر انتقال ہے، کسی ایک رکن سے دوسری رکن کی جانب منتقل ہوا جاتا ہے، یعنی قیام سے رکوع کی جانب، رکوع سے پھر دوبارہ کھڑا ہو کے، یعنی پھر اس کے بعد جو ہے وہ تکبیر انتقال اللہ اکبر کہہ کے سجدے کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ تکبیرات انتقال میں سے کوئی تکبیر، یا رکوع کی تسبیحات میں سجدے کی تسبیح پڑھ دی، یا سجدے کی تسبیح میں اس کی جگہ رکوع کی تسبیح پڑھ دی، اگر یہ سلسلہ ہو جائے تو چونکہ یہ نماز کی ساری سنتیں ہیں، ثنا، تعوذ، تسمیہ، تکبیرات انتقال اور یہ تمام چیزیں جو میں نے عرض کی، تو یہ تمام سنتیں ہیں۔ لہٰذا سنت یعنی اگر خدا نخواستہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، کوئی جان بوجھ کے کرے گا تو یقیناً وہ گناہگار ہوگا، لیکن اگر کوئی بھولے سے ان سے یہ رہ جائیں تو اس میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ ان کے بھول جانے سے نماز بھی ان کی درست ہو جائے گی اور بالکل جائز ہوگی، اور سجدہ سہو بھی ان پہ لازم اور واجب نہیں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔